السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پڑھیں، کون پڑھے گا؟ البول في التست عن عائشة قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالتست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى. قال الشيخ أزهر هو ابن سعد السمان. جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب البول فی الطست، پیشاب کرنا طست میں، یعنی طست کہتے ہیں جو تھال نما برتن ہوتا ہے۔ کسی کہتے ہیں طست جو تھال نما برتن ہوتا ہے۔ تو اس بات کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس طرح کا کھلا برتن ہونا، اس میں پیشاب کرنے سے ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے چھینٹے لگنے کا، کیونکہ اس کا رخ بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ایک شبہ یہ آ سکتا ہے کہ شاید اس میں چھینٹے انسان کو لگ جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ چھینٹوں سے تو بچنا ضروری ہے، لیکن اگر احتیاط برتی جائے، اگر احتیاط کے ساتھ انسان ایسے کرے تو ٹھیک ہے، اور باب قائم کرنے کا مقصد یہی ہے۔ حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں یقولون، لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصى الی علی، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے وصیت کی، علی رضی اللہ عنہ کے لیے وصیت کی۔ یہ پنکھا بند کر دیں۔ یقولون، لوگ کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصى الی علی، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی تھی الی علی، علی رضی اللہ عنہ کے لیے۔ وصیت کب کی جاتی ہے؟ جی وفات سے کچھ عرصہ قبل، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ روافظ کا یہ کہنا ہے اس بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے قبل علی رضی اللہ عنہ کو، علی رضی اللہ عنہ کے لیے وصیت کی تھی۔ کس بات کی؟ ان کے خلیفہ ہونے کی، ان کے خلیفہ ہونے کی، کہ بھئی خلیفہ جو ہے نا وہ میرے بعد علی ہوں۔ تو اس بارے میں روافظ کا کہنا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے قبل وصیت کر دی تھی، اس کو چھپایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا جواب دے رہی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصى الی علی، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کر دی تھی الی علی، علی رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اچھا، فرماتی ہے لقد دعا بالطست لیبول فیہا۔ اب میں بتاتی ہوں کہ وفات سے قبل کیا عالم تھا اور کیا ہوا تھا۔ لقد دعا بالطست، البتہ تحقیق آپ نے منگوایا تھا، الطست یعنی وہ تھال نما برتن، لیبول فیہا تاکہ اس میں آپ پیشاب کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ منگوایا تھا، فانخنست نفسہ، کہ آپ کا یعنی آپ کا جو جسم تھا وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ فانخنست معنی ڈھیلا پڑ گیا، انخنس ینخنس انخناسا،
یہ کون سا باب بنے گا؟ فانخنست کون سا باب بنے گا؟ جی جی افعال، کیا خیال ہے؟ انفعال، انفعال ہے، نون ہے نا، فانخنست، تو اس کا اصل جو مادہ یا روٹ ورڈ ہے وہ ہے خا نون سا، یہ اصل مادہ ہے اس کا. اور جو آپ شروع میں نون دیکھ رہے ہیں باب انفعال کا نون ہے. انخنست علی وزن انفعلت. فانخنست نفسہ، آپ کا جسم کیا ہو گیا؟ ڈھیلا پڑ گیا. وما اشعر، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یعنی آپ کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا. فَإِلَى مَنْ أَوْصَى، تو پس کس کے لیے وصیت کی تھی؟ فَإِلَى مَنْ أَوْصَى، کس کے لیے وصیت کی تھی؟ ترجمہ سمجھ آ گیا حدیث کا؟ جی، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے جو تست منگوایا تھا، یعنی وہ جو تھال نما برتن منگوایا تھا اس میں پیشاب کرنے کے لیے، تو اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ تست یعنی تھال نما برتن میں بھی پیشاب کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس میں چھینٹے لگنے کا زیادہ خوف ہوتا ہے، زیادہ اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ چھینٹے لگ جائیں، لیکن اگر انسان احتیاط کر کے اس میں پیشاب کر لے کسی وجہ سے تو اس طرح بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو استدلال سمجھ آ گیا امام نسائی کا؟ جی اچھا، اس حدیث میں صرف یہی مذکور ہے نا کہ آپ نے منگوایا تھا، ابھی کیا نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی صرف ابھی تک منگوایا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کیا نہیں تھا، تو صرف منگوانا ہی دلیل ہے اس بات کی. اللہ کے رسول نے منگوایا وہ برتن پیشاب کرنے کے لیے، تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں بھی انسان پیشاب کر سکتا ہے. بس اس نے جس چیز کا لحاظ رکھنا وہ یہی ہے کہ چھینٹے نہ لگے. ہاں، فن خنست نفسو، جسم ڈھیلا پڑ گیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وفات سے قبل جب انسان کے سارے اعضاء بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یعنی مراد اس سے وہی ہے انتقال ہو جانا. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس حدیث میں جو یہ والی بات ہے نا اوصى الى علی، کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے وصیت کی تھی، تو اس سے کون مراد ہے؟ یعنی کون لوگ مراد ہے اس سے؟ روافض، یعنی جو علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ اول تھے نا وہ علی رضی اللہ عنہ تھے، یعنی خلیفہ برحق علی رضی اللہ عنہ تھے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل علی رضی اللہ عنہ کے لیے وصیت کر دی تھی، ٹھیک ہے، وصیت کر دی تھی، اس کو چھپایا گیا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی اس بات کا جواب دے رہی کہ بھئی وفات سے قبل تو یہ قصہ ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھا اس وقت تو سارا یہ قصہ ہوا ہے. فَإِلَىٰ مَنْ أَوْصَىٰ، تو وصیت کب کی ہے، وصیت کس کو کی ہے؟ تو اس طرح انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ کس طرح انہوں نے جواب دیا کہ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وصیت کی ہے علی رضی اللہ عنہ کے لیے، ٹھیک ہے، وصیت وفات سے قبل ہوتی ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وفات سے قبل کیا ہوا تھا. اللہ کے رسول میرے پاس تھے، صحیح ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا جو انتقال تھا وہ کہاں ہوا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں، تھوڑی اور سینے کے درمیان، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا جو سر مبارک تھا وہ سیدہ عائشہ کے تھوڑی اور سینے کے درمیان تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے پاس ہیں، صحیح، سارا قصہ ان کے پاس ہی ہوا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرما دیں کہ جی آخری قصہ تو یہ ہوا ہے فَإِلَىٰ مَنْ أَوْصَىٰ، تو وصیت کس کو اور کب کی ہے؟ اوصا معنی
وصیت کی. اس وقت روافظ ظاہر ہو گئے تھے. جی ہاں روافظ تو ظاہر ہو گئے تھے، یعنی شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد ہی ان کا معاملہ شروع ہو گیا تھا. یعنی یہ والی بات تو ظاہر ہے جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے، یہ ظاہر ہے اسی وقت کی بات ہوگی، یعنی جب روافظ کا ظہور ہوا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. وما اشعر سے کیا مطلب؟ وما اشعر اور مجھے پتہ نہیں چلا. اشعر شعور سے ہے نا، شعور کسی بات کا شعور ہونا، علم ہونا، ٹھیک ہے، تو اسی سے وما اشعر اے وما اعلم مجھے پتہ نہیں چلا. قال الشیخ، اس حدیث کے آخر میں جو لکھا ہوا ہے کہ شیخ کہتے ہیں. شیخ سے یہاں پہ کون مراد ہے؟ جی نہیں، شیخ سے یہاں پہ مراد ہے امام نسائی کے شاگرد ابن السنی. امام نسائی کے شاگرد ابن السنی. السنی نام سنا ابن السنی کا؟ امام نسائی، یعنی ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سنن نسائی کا جو نسخہ ہے ہمارے پاس، یہ کس کا روایت کرتا ہے؟ جی ابن السنی، یعنی ابن السنی نے امام نسائی سے یہ روایت کی ہے. تو یہ نسخہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ دراصل ابن السنی کا روایت کرتا ہے. اب یہ قول الشیخ، یہ کسی نے کہا کہ جی شیخ کہتے ہیں، تو اس شیخ سے مراد تو ابن السنی ہے، لیکن کہنے والا کون ہے، یعنی یہ بات لکھنے والا کون ہے؟ تو ظاہر ہے اس سے مراد ابن السنی کے بعد جو ناقل ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابن السنی کے بعد جو ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے ابن السنی سے یہ سنن نسائی لکھی، تو انہوں نے ابن السنی کے اس قول کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی ابن السنی کے بعد ان کے کسی شاگرد نے قول الشیخ کا اضافہ کیا کہ ابن السنی نے یہاں پر ایک بات کی تھی، وہ بھی یہاں پر لکھ دی گئی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ قول الشیخ سے کون شیخ مراد ہے؟ ابن السنی. ابن السنی کون ہے؟ امام نسائی کے استاد نہیں، شاگرد. کون سے شاگرد؟ جنہوں نے ہاں سنن نسائی کا نسخہ امام نسائی سے لکھا ہے اور آگے جو لوگوں تک پہنچایا ہے وہ ابن السنی کے ذریعے ہی پہنچا ہے. اور بھی بہت سے شاگردوں نے لکھا ہے لیکن سب سے زیادہ مشہور یہی ہے ابن السنی کا نسخہ. اچھا، قول شیخ تو شیخ فرماتے ہیں یعنی ابن السنی. ازہر هو ابن سعد السمان، سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے ازہر. سند میں ایک راوی، یہاں پہ تو ظاہر سند نہیں لکھی ہوئی لیکن ایک سند میں راوی ہے جس کا نام ہے ازہر. تو ابن سنی فرماتے ہیں کہ جو سند میں ازہر ہے نا، یہ کون ہے؟ ازہر بن سعد السمان ہے. ازہر بن سعد السمان ہے. یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ یہ بات اس وقت کہی جاتی ہے جب، علیکم السلام، جب اس نام کے بہت سے راوی ہوں. جب اس نام کے بہت سے راوی ہوں، جیسے ازہر نام کے کوئی 7-8 راوی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب سند میں ازہر کون سا والا ہے؟ تو اس کی وضاحت کر دی کہ جی ازہر سے مراد ازہر بن سعد السمان ہے، ٹھیک ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ بھئی کون سا راوی مراد ہے. جی دیکھیں، یعنی ایک سوال ہے یہ جو انہوں نے کیا کہ ہم نے ڈائریکٹ، یعنی انہوں نے ابن سنی نے یا سند میں ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کیا کہ بھئی ازہر بن سعد السمان، صحیح ہے، سند میں کہہ دیتے پورا، سند میں نہیں کہا، لیکن سند میں صرف ازہر کا، اور بعد میں ان کو وضاحت دینی پڑی کہ ازہر سے مراد ازہر بن سعد السمان ہے. یہی سوال ہے نا؟ جی یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ محدثین اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو ان کے استاد جس طرح بتاتے ہیں نا، وہ اسی طرح روایت کر دیتے ہیں، بغیر، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے بغیر کسی لفظ کے تصرف کے اسی طرح اس کو روایت کر دیا جائے. تو امام نسائی نے اگر ازہر کا پورا نام نہیں ذکر کیا نا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے استاد نے ان کو اسی طرح بتایا تھا ازہر، ٹھیک ہے، تو امام نسائی نے اسی طرح روایت کر دیا. پھر بعد میں اگر کسی چیز کی وضاحت دینی پڑے تو دے دیتے ہیں، وگرنہ
جس طرح استاد یا شیخ جو ہے وہ روایت کر دیتے ہیں تو اسی لفظ کے ساتھ روایت کر دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ پڑھتے ہیں نا حدثنا اخبرنا, سند میں دو سیغے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, حدثنا اخبرنا, ٹھیک ہے. اچھا, بہت سارے محدثین نے ان دونوں میں فرق نہیں رکھا, ویسے کچھ محدثین نے فرق بھی رکھا جیسے امام مسلم وغیرہ, ٹھیک ہے, لیکن بہت سے محدثین نے حدثنا اور اخبرنا میں فرق نہیں رکھا, یعنی دونوں کی مراد ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے ایک ہی مراد رکھی ہے اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی شیخ نے حدثنا کہا ہے نا تو حدثنا ہی کہیں گے, اخبرنا نہیں کہیں گے. اور بس اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک مؤلف دو مشائخ سے روایت کر رہا ہے, دو استادوں سے, ایک نے حدثنا کہا ہے اور ایک نے اخبرنا کہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی واضح کر دیا جاتا ہے. امام بخاری اس طرح کرتے ہیں کہ جی ان دونوں نے مجھے روایت کی ہے, قال فلان حدثنا وقال فلان اخبرنا, ٹھیک ہے, حالانکہ ویسے کوئی فرق نہیں رکھا, لیکن اتنی چھوٹی سی وضاحت, یعنی چھوٹے سے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو بھی بغیر فرق کیے محدثین بتا دیتے ہیں. تو اسی لیے ازہر کا نام انہوں نے ذکر نہیں کیا. بعد میں پھر ابن سنی نے وضاحت کی کہ ازہر سے مراد کون ہے, ازہر بن سعد السمان ہے. امام نسائی نے خود سنن نسائی لکھی تھی, پھر ابن سنی نے مزید ایڈیشن کیوں کی, یہ بھی سوال ہے, ٹھیک ہے. یہ سمجھے ذرا کہ کتاب کس کی ہے, سنن امام نسائی کی ہے. ابن سنی امام نسائی کے کون ہیں, شاگرد ہیں, اور سنن نسائی یعنی امام نسائی کی کتاب میں ان کے شاگرد کے بارے میں آ رہا ہے کہ قول الشیخ, ٹھیک ہے. تو ایک تھوڑی سی عجیب بات ہے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب جو پہنچی ہے نا اتنی دور تک, تو یہ ناقلین سے پہنچی ہے, ٹھیک ہے. ناقلین سے مطلب امام نسائی نے حدیثیں بیان کی, ابن سنی نے اس کو نقل کر لیا, لکھ لیا, پھر ابن سنی نے یہ روایت اپنے شاگردوں کو بتائی تو ان کے شاگردوں نے وہ بات لکھ لی. بتاتے ہوئے ابن سنی نے یہ کہہ دیا کہ جی ازہر سے مراد ازہر بن سعد السمان ہے, تو ابن سنی سے نقل کرنے والوں نے اسی کے آگے کیا لکھ دیا کہ قال شیخ, ہمارے شیخ ابن سنی نے یہ کہا کہ جی ازہر سے مراد یہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ناقلین نقل در نقل کتاب پہنچتی ہے, تو کسی ناقل نے جو ہے وہ ابن سنی کی بات لکھ دی. یہ باب ساری ترتیب امام نسائی نے خود تو نہیں دی, خود دی ہے بالکل, یہ بات نہیں کہ خود نہیں دی, ساری ترتیب امام نسائی کی اپنی ہے. اسی طرح یہ ایک آدھ لفظ کا اضافہ یعنی ناقلین کر دیتے ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. بس اوقات کچھ ناقلین سے جو ہے وہ الفاظ حذف ہو جاتے ہیں, کچھ لکھ دیتے ہیں, تو یہ چھوٹا موٹا فرق اس کو علماء نے بیان بھی کیا اور اس سے کوئی قدح یا فرق بھی نہیں پڑتا. نماز کے بعد آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے کیا اس کتاب کے ناقل ابن سنی ہیں یا ان کے شاگرد؟ اس کتاب کے ناقل یعنی سنن نسائی کے جو ناقل ہیں امام نسائی سے وہ ابن سنی خود ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ابن سنن نسائی جو اصل نقل کے امام نسائی سے وہ ابن سنی نے کی ہے. ابن سنی خود امام نسائی کے شاگرد ہیں, تلمیذ ہیں, تو انہوں نے نقل کے امام نسائی سے. پھر ظاہر ہے ابن سنی سے آگے ان کے بہت سے تلامذہ نے نقل کی ہے, تو اس طرح نقل در نقل کتاب چلتے آ رہی ہے.
جب تک یہ کتابوں کے کمپوزنگ کا معاملہ شروع نہیں ہوا تھا تب سے یہی چلتا تھا کہ کتابیں جو ہے وہ نقل کی جاتی تھیں، ٹھیک ہے، مکمل کتاب نقل کی جاتی تھی. بلکہ مجھے والد محترم بتاتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے تو التفسیر الکبیر، یہ امام رازی کی ایک تفسیر ہے، یہ بڑی نایاب تھی. تو یہ ایک کراچی کے نا ایک مکتبے میں موجود تھی، صحیح، اور مجھے کہتے ہیں کہیں ملی نہیں ان کو. تو یہ روزانہ جو ہے نا اپنے گھر سے اس مکتبے جاتے تھے اور وہاں جا کے کتاب نقل کرتے تھے، یعنی لکھتے تھے. مطلب کہنے کا مقصد یہ کچھ عرصہ پہلے بھی یہ چلتا رہا معاملہ کتابیں نقل کرنے کا، کیونکہ کمپوزنگ کا اتنا معاملہ نہیں تھا. تو ابھی کہتے ہیں کہ کافی کتاب میں لکھ چکا تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ کتاب تو مطبوع ہے اور عرب وغیرہ، سعودی عرب وغیرہ میں تو بڑی وافر مقدار میں ملتی ہے، تو آپ وہاں سے منگوا لیں، اتنا محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کتاب منگوا لی تھی. لیکن جب تک یہ معاملہ نہیں تھا اتنا تب تک یہ کتابیں نقل کی جاتی تھیں. فن خنست کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے فن خنست؟ جی جی، ڈھیلا پڑ گیا نفسہ، آپ کا جسم، یعنی انتقال ہوگا. جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تب اس کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے نا، سارے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو فن خنست، ڈھیلا پڑ گیا آپ کا جسم. آگے کون پڑھے گا؟ جی پڑھیں آپ. کیا نام ہے؟ پڑھیں. انمیوٹ کیا میں نے آپ کو. آسیہ اشرف. ہم بیچ میں بولنے سے بڑا چاول پڑھنے. پتہ نہیں اللہ عالم وہ پڑھ رہے ہیں نہیں، لیکن ہمیں تو آواز نہیں آ رہی. آپ پڑھ لیں. نویدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. کراہیت البول فی الحجر. فی الجوہری، جیم پہلے. عن عبد اللہ ابن درجسہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبولن احدکم فی الجحر فی جحر قالوا لقتادة وما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن. اچھا، اور یہ حدیث ہے ہی نہیں یہ نوٹس میں. ضعیف لکھا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ پڑھیں ایمن احمد. آگے حدیث پڑھیں. النہی عن البول فی الماء الراکد. میں بتاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی استاذ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی پڑھیں. النہی عن البول فی الماء الراکد عن جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہى عن البول فی الماء الراکد. حکم البانی صحیح. ٹھیک ہے، اللہ فیک. جی یہ جو باب اوپر والے نا کراہیت البول فی الجوہری، اس میں امام نسائی ایک حدیث لائے ہیں، وہ ضعیف حدیث ہے، لہٰذا وہ حدیث یہاں پہ ذکر نہیں کی گئی ہے. تو صرف بتا دیتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا. کراہیت البولی، پیشاب کرنے کی کراہیت. کراہیت معنی ناپسندیدگی.
فی الجحری بل میں. الجحر کہتے ہیں بل کو, ٹھیک ہے, سوراخ جو ہوتا ہے جیسے سانپ وغیرہ بچھو وغیرہ جہاں پہ رہتے ہیں. اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے گا, یہ منہج کہ جو محدثین جو کتابیں لکھتے ہیں نا اس میں وہ جو کراہیت لفظ استعمال کرتے ہیں نا, کراہیت, تو وہاں پہ کراہیت کا معنی بھی تحریم ہوتا ہے. وہاں پہ بھی کراہیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحریم, یعنی حرام ہونا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو پرانے جو متقدمین علماء ہیں ان میں یہ اصطلاحات اس طرح نہیں تھیں. جیسے آج ہمارے پاس ہے نا حرام, مکروہ, یہ دونوں الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے. اصطلاحات تو مطلب تھی لیکن اس طرح استعمال نہیں کرتے تھے ان کا باقاعدہ فرق کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کر دیتے تھے کہ جی حرام کی جگہ کراہت بھی کہہ دیتے تھے, ٹھیک ہے, کراہیہ. جیسے یہاں پہ تو کراہیت البول فی الجوہری کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ مکروہ ہے, یعنی امام نسائی کا کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ مکروہ ہے, بلکہ اس کو حرام کے معنی میں ہی لیا جائے گا. تو کراہیت البول فی الجوہری, بل میں پیشاب کرنے کی کراہیت, یعنی ویسے معنی تو ناپسندیدگی ہے لیکن مراد اس سے حرام ہونا ہی ہے. حدیث اس میں ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, ٹھیک ہے. وہ روایت ضعیف ہے, تو روایت تو ضعیف ہے لیکن مسئلہ جو ہے اس کا کسی حد تک درست ہے, ٹھیک ہے. وجہ اور یعنی اگر اس میں ہم دیکھیں نا اس کی وجوہات وہ سمجھ آنے والی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, کوئی تکلیف ہو سکتی ہے وہاں سے, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ جانور رہتے ہیں, سانپ بچھو, انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے کیسے موذی جانور وہاں پہ رہتے ہیں. تو ان ساری وجوہات کی بنا پر اس سے بچنا ہی چاہیے. روایت تو بھلے ضعیف ہے لیکن اس کا مسئلہ جو ہے ہم کسی حد تک صحیح کہہ سکتے ہیں. جی جی کس پہ؟ نہیں, یعنی سوال یہ کہ کراہیت کا جو ہے وہ مطلب حرام لینا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر یعنی جو تمام علماء ان کا اس پر اجماع ہے اس بات پہ, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کراہیت بمعنی ہم نے تحریم بتایا ہے نا, یہ ہم نے خاص اصطلاح میں بتایا, خاص طبقے کا بتایا. اور وہ کون ہے طبقہ؟ متقدمین علماء, پرانے علماء, ٹھیک ہے, یعنی پرانے محدثین. انہوں نے بہت زیادہ فرق نہیں رکھا کراہیت اور تحریم کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے یعنی تحریم کی جگہ کراہیت کے لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں. باقی جو بعد میں آنے والے علماء اس میں تو پھر سب کا اجماع ہے نا, یعنی چاروں ائمہ کہ جو یعنی ماننے والے ہیں ان سب کا اجماع ہے کہ جی حرام اور مکروہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, الگ الگ اس طرح ہیں. لیکن اگر پرانے علماء دیکھیں جیسے امام نسائی بھی پرانے علماء یعنی علماء میں شامل ہوتے ہیں, دوسری صدی یہ تیسری صدی ہجری کے عالم ہے, تو اس لیے اگلی حدیث جو پڑھی ہے, النہی منع کرنا, عن البول پیشاب کرنے سے, فی الماء الراکد کھڑے ہوئے پانی میں. کہاں پہ؟ کھڑے ہوئے پانی. الراکد کیا معنی ہے اس کا؟ کھڑا ہوا, ٹھہرا ہوا پانی. الراکدی پہ جر کیوں آ رہی ہے؟ نہیں, فی تو الماء پہ داخل ہے نا. صفت ہے, الماء کی صفت ہے, تو الماء پہ جرفی کی وجہ سے آ رہی ہے, تو موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی, ٹھیک ہے. تو کھڑے ہوئے پانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا پیشاب کرنے سے. حدیث یہی ہے انہی الفاظ کے ساتھ کہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نہا, منع کیا اللہ کے رسول نے, عن البول پیشاب کرنے سے, فی الماء الراکدی کھڑے ہوئے پانی میں, ٹھیک ہے, کھڑے ہوئے پانی میں, ٹھہرے ہوئے پانی میں, جسے ہم تالاب کہتے ہیں, جسے ہم تالاب کہتے ہیں, اس پانی میں پیشاب کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ لوگوں نے ایک بحث پڑھی ہوگی پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے تعلق سے, وہ کون سی ہے؟ مقدار کی نہیں, یعنی کون سا پانی پاک ہے کون سا ناپاک ہے.
وہ اوصاف ثلاثہ والی حدیث پڑھی ہے آپ نے؟ الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ، کہ نجاست کی وجہ سے اگر پانی کے، اس کو بولتے ہیں اوصاف ثلاثہ، تو اس طرح یاد رکھیے گا، اوصاف ثلاثہ یعنی 3 وصف پانی کے، کون کون سے؟ اس کی اسمیل اور ٹیسٹ اور کلر، یہ تینوں، ان تینوں میں سے کوئی ایک، یہ مطلب نہیں تینوں ایک ساتھ ہو تب، کوئی ایک بھی اگر تبدیل ہو جائے تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بہتر بات یہ ہے کہ پانی کے قلیل یا کثیر ہونے کا فرق نہ رکھا جائے، پانی کے قلیل یا کثیر ہونے کا فرق نہ رکھا جائے، بس ہر صورت میں یہ بات کہی جائے گی کہ اوصاف ثلاثہ کو دیکھیں گے، اگر کوئی وصف تبدیل ہو گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، وگرنہ پاک ہی رہے گا، چاہے پانی کم ہو یا زیادہ ہو. بعض علماء نے فرق رکھا ہے قلتین والی حدیث سے، جو کہ شوافے کا مذہب ہے. ٹھیک ہے. احناف اور شوافے نے فرق رکھا ہے. احناف نے دونوں نے فرق رکھا ہے پانی کے قلیل اور کثیر ہونے میں. پھر ان کا جو اختلاف ہے نا وہ اس تعین میں ہے کہ کون سا پانی قلیل ہے اور کون سا کثیر ہے. احناف نے کہا کہ جی وہ پانی کثیر ہے کہ مثلا اگر ایک تالاب کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، اس کو ایک طرف سے ہلایا جائے، پانی کو ایک طرف سے حرکت دی جائے تو وہ جو لہر بنتی ہے نا، لہر جو بنتی ہے اس کی حرکت، وہ اس کے دوسرے کونے تک نہ پہنچے تو وہ پانی کثیر ہے. اگر وہ لہر دوسرے کونے تک پہنچ گئی تو پانی قلیل ہے. پھر انہوں نے یہ کہا جی قلیل پانی میں نجاست کے گرتے ہی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور کثیر پانی میں اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا. شوافی نے بھی یہی بات کہی، لیکن انہوں نے قلیل اور کثیر کے تعین میں فرق رکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے فرق کی دلیل کیا دی ہے؟ قلتین والی روایت، اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے فرق رکھا کہ جی قلیل اور کثیر کی تعین اس حدیث سے کی جائے. تو اس حوالے سے ویسے تو علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن جو بات صحیح طور پہ سمجھ آنے والی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہ موقف ہے، علامہ ابن قیم کا بھی یہ موقف ہے، امام احمد بن، پرانے علماء میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا بھی موقف ہے کہ پانی کے قلیل اور کثیر کو نہیں دیکھیں گے، بس ہم نے صرف اوصاف ثلاثہ کو دیکھنا ہے. اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہو گیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، وگرنہ اس پانی کو پاک ہی کہا جائے گا. ایک وصف بھی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا نجاست کی وجہ سے، یہ نہیں کہ پانی میں جوس گر گیا تو آپ نے اس کو نجس کہہ دیا تو پانی کا وہ ٹیسٹ بھی بدل گیا اور رنگ بھی بدل گیا، سب کچھ بدل گیا. ٹھیک ہے، تو نجاست کی بات ہو رہی ہے، نجاست کے گرنے کی وجہ سے، پاک چیز گرنے کی وجہ سے نہیں. جی پانی ٹھہرا ہوا ہو، بہتا ہوا ہو، جیسا بھی ہے. تو اس حدیث میں جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ پانی جب کھڑا ہوا ہے تو اس میں پیشاب نہیں کرنا. اب وہ نہیں دیکھنا ہمیں کہ پانی قلیل ہے یا کثیر ہے، بس وہ الماء الراکد ہے تو بس منع ہو گیا. ٹھیک ہے جی ہاں، جیسے سوئمنگ پول وغیرہ کا پانی ہے، یہ سب شراب کے جیسے رنگ اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. شراب کا تو معاملہ اور ہے نا، وہ تو پانی بہت ہی بہتات میں ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پانی اس میں نجاست کی کیا نوعیت ہے، نجس چیز ہے بھی صحیح یا نہیں. تو بہرحال اس میں اس کا معاملہ تو الگ ہی ہے. جی بہتا ہوا پانی صاف ہوتا ہے، یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں؟ مطلب نہیں، مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے نا، یعنی ظاہر ہے ایک پانی کی بہتات ہو تو وہاں پہ تو ہم یہی کہیں گے نا، جیسے سمندر کا پانی ہے، نہر کا، دریاؤں کا پانی ہے، تو یہ پاک ہیں بالکل، یہی ہے بہتے ہوئے پانی. اور کیا بہتا ہوا پانی ہو سکتا ہے؟ یہ اوصاف ثلاثہ جو ٹیپ واٹر ہے اس میں بھی اپلائی ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل، ہر جگہ پہ. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ وہ جو اس کے اوصاف ثلاثہ تبدیل ہوئے وہ نجاست کی وجہ سے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ پتے گر گئے، مٹی گر گئی تو اس وجہ سے ہم اس کو نجس کہہ دیں، نہیں، نجاست کی وجہ سے ہونا ضروری ہے. اور یہ ظاہر ہے یہ بھی ایک یقین والی بات ہے. ہمارے نل میں اگر بسا اوقات پانی جو ہے وہ گدلا سا ہو جاتا ہے، مٹی والا ہو جاتا ہے، تو اس کو نجس نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کو نجس نہیں، وہ مٹی وغیرہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے کبھی کبھی.